السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ ناظرین حضرات، آج میں جس مسئلے کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ معاشرے کی بہت بڑی برائی ہے، اور مسلمانوں کی اکثریت اس کے اندر ملوث ہو چکی ہے، یہاں تک کہ اس برائی کو، اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ لوگ مزہ لے لے کر اس گناہ کو انجوائے کرتے ہیں، عام اور خاص، عموم و خصوص اس کے اندر مبتلا ہیں۔ وہ ایسا کون سا گناہ ہے؟ وہ آپ نے کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرنا ہے۔ غیبت کی تعریف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کی کہ اپنے بھائی کے اس گناہ کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا، کہ اگر وہ پاس ہوتا تو آپ نے اس گناہ کا ذکر کر کے غصے میں آ جاتا یا اسے برا لگتا۔ کسی دوسرے مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کے عیب بیان کرنا، اس کے گناہ بیان کرنا، اس کو غیبت کہتے ہیں، اور آج اس گناہ کے اندر اکثریت ملوث ہے۔ یہ جو گناہ ہے اس کی سزا عذاب قبر سے ہی شروع ہو جاتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قبر والوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ ان کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، اور ایسے گناہوں کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا کہ جو بہت ہی بڑے تھے اور ان سے بچنا بڑا مشکل تھا۔ ایسے گناہ تھے کہ اگر یہ بچنا چاہتے تو آسانی سے بچ سکتے تھے۔ ایک یہ تھا کہ آپ نے پیشاب کے چینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا لوگوں کی غیبت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو یوں بیان کیا ہے کہ غیبت کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے وہ آپ نے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی بھائی فوت ہو چکا ہے، بندہ اس کی لاش کو لے، اس کی لاش سے گوشت کو کاٹے اور اس کو کھا لے۔ اس قدر برا فعل ہے۔ محدثین کی نظر میں غیبت کے کیا نقصانات تھے اور غیبت کے بارے میں کیا فرمایا کرتے تھے، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم صحابی رسول کا وہ فرمان سامنے لاتے ہیں کہ جب ان کا گزر ایک مردار کھچر کے پاس سے ہوا تو آپ نے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ اس مردار کے گوشت کے ساتھ کوئی اپنے پیٹ کو بھر لے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ کوئی کسی دوسرے مسلمان کا گوشت کھائے۔ تو یہاں گوشت کھانے سے مراد یہی تھا کہ غیبت کرے، کہ غیبت کر کے جو انسان مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے اس سے بہتر ہے مرے ہوئے کھچر کا گوشت کھا رہے۔ استغفر اللہ۔ یہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان تھا، اور امام محمد بن سرین رحمہ اللہ غیبت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں بلا شبہ سب سے بڑا خطا کار وہ انسان ہے جو لوگوں کی خطاؤں کو، لوگوں کے گناہوں کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ بلا شبہ سب سے بڑا
خطا کار وہ ہے جو لوگوں کی غلطیوں کو، لوگوں کے گناہوں کو کثرت سے ذکر کرتا ہے، دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے، یہ سب سے بڑا خطا کار ہے۔ ابو عاصم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ غیبت جو ہے غیبت کرنے والے کو نقصان پہنچاتی ہے، اس کے علاوہ اس کا نقصان کسی کو نہیں پہنچتا، اس وقت سے میں نے پھر دوبارہ کسی کی غیبت نہیں کی۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معروف کرخی رحمہ اللہ کے پاس سے کسی شخص نے دوسرے کی غیبت کر دی۔ جب انہوں نے غیبت کی تو امام کرخی رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر جا اور اس روئی کو یاد کر جو تیری آنکھوں کے اوپر رکھی جائے گی، یعنی جو تجھے کفن دیا جائے گا اس کفن کو یاد رکھ۔ کیوں اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے؟ کیوں تو اپنی قبر کو آگ کا گڑھا بنا رہا ہے؟ اس کے بعد امام مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے کسی کی غیبت کرنی ہوتی تو اپنے والدین کی غیبت کرتا۔ وجہ کیا تھی؟ کہتے ہیں کیونکہ میری نیکیوں کا سب سے زیادہ حقدار میرے والدین ہیں۔ اس سے کیا بات سمجھ لگی کہ غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس بندے کے کھاتے میں چلے جاتی ہیں جس کی وہ غیبت کر رہا ہے۔ اور آخر پر امام حسن بصری رحمہ اللہ، ان کا قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں، فیض التقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ غیبت کے بارے میں کیا فرماتے اور ان کا غیبت کے بارے میں کیا نظریہ تھا۔ حسن بصری سے کسی نے کہا کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں غیبت کر رہا تھا، فلاں شخص آپ کی غیبت کر رہا تھا، تو امام حسن بصری رحمہ اللہ نے انہیں ایک کھجوروں کا ٹوکرا دیا اور ساتھ کہا کہ جس نے میری غیبت کی ہے اس بندے کو جا کر یہ کھجوروں کا ٹوکرا دے دینا، اور کہا کہ میری طرف سے شکریہ بھی ادا کرنا کہ اس نے اپنی نیکیاں جو ہیں وہ مجھے دی ہیں، اس بات پہ میں کھجوروں کا اسے تحفہ دے رہا ہوں کہ اس نے اپنی نیکیاں مجھے دی ہیں۔ تو غیبت کرنے والے کی نیکیاں جو ہیں وہ اس بندے کو مل جاتی ہیں جس کی وہ غیبت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کے مسلمان کو اس کبھی گناہ سے بچائے اور محفوظ رکھے۔